تو اس طرح میرا داخلہ کراچی یونیورسٹی کے انگریزی ادب کے ڈپارٹمنٹ میں انگلش لٹریچر ہو گیا، اور یہ اب 90 کی دہائی کا آغاز ہو گیا، ارلی 90s۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں بتایا کہ جب میں نے ہیملٹ، شیکسپیئر کا ڈرامہ ہیملٹ پڑھنا شروع کیا، تو پھر میں ادب میں ایسا داخل ہوا، ادب کی دنیا میں، ادب کی گنجلک پرپیچ پراسرار دنیا میں، کہ آج تک نہیں نکل پایا ہوں۔ لیکن یہ بتانے سے پہلے کہ شاید مجھے ہیملٹ اتنا پسند کیوں آیا، آج تک میں اس کے اثر سے نہیں نکلا ہوں، وہ بتانے سے پہلے میں کراچی یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی قسم میں ہیملٹ پہ میں کسی اور دن بات کروں گا۔ کراچی یونیورسٹی میں نے 2 برس گزارے، مگر یہ افسانوی سی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت ہے 2 سال میری زندگی کے بہت بارآور، بہت پروڈکٹیو سال تھے۔ سیکھا بہت، اور یہ بتا دوں کہ میں کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، میں بہت برا اسٹوڈنٹ تھا۔ مجھے کلاس سے 2 بار ہمارے ایک ٹیچر تھے سعید الرحمان، انہوں نے نکالا بھی، کیونکہ میں نٹ کھٹ تھا اور مستی کرتا رہتا تھا اور نان سیریس تھا۔ لیکن یہ کہ سیکھا بہت۔ استاد بہت ایکسنٹرک تھے، ادب کے جو استاد ہوتے ہیں وہ ذرا اچھوتے ہوتے ہیں، ان کی جو ایکسنٹرسٹیز ہیں وہ آپ کو برداشت کرنا ہوتی ہیں، اور پھر ہی تبھی آپ جا کر سیکھتے ہیں۔ دوست بہت اچھے بنے، بہت اچھے دوست بنے۔ میں اب ان سے نہیں ملاقات ہوتی، جب آپ زندگی کے پریکٹیکلٹیز میں داخل ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، نوکری، بچے، تو پھر دوست احباب ذرا سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مگر ان میں سے ایک دوست ایسا تھا جسے میں شاید کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ بہت جوان موت ہوئی اس کی۔ He was 49 or 48. I don't think he was even 50 when he died. اور کووڈ کے دنوں میں مرا وہ، لیکن کووڈ سے نہیں مرا، ایک ایکسیڈنٹ، ایک حادثے میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا نام تھا عمران فاروق، اور بہت سیماب صفت، مرکوریل لڑکا، بہت زندہ دل، بہت کھلے دل کا، دوسروں کا خیال رکھنے والا، اور جذباتی، بے حد جذباتی، بہت اچھا۔ جوان مر گیا، میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ میری اپنی ایک فطرت ہے، میری اپنی خامیاں ہیں، میں ملاقات نہیں کر پاتا لوگوں سے، لیکن حافظے کا کیا کیا جائے۔ تو وہ جو 2 برس تھے کراچی یونیورسٹی میں، وہ بہت پروڈکٹیو تھے۔ یعنی میں اچھا اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا، لیکن مقبول بہت تھا۔ بات پہ میں شیکسپیئر پڑھنے لگ جاتا تھا اسٹیج پہ، اور غالب پڑھ رہا ہوں، نونیم راشد پڑھ رہا ہوں۔ نونیم راشد مجھے بہت پسند تھا، اور اب بھی ہیں، اور رابرٹ براؤننگ اور کیٹس، اور یہ نیا چسکا لگا تھا ان چیزوں کا، تو مجھے اسٹیج پہ چڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آج بھی میں کبھی کبھی تھیٹر کی دنیا میں جاتا ہوں اور خود بھی پرفارم کرتا ہوں۔ لیکن آئی واز اے ٹیریبل اسٹوڈنٹ، بیکاز کلاس میں دل نہیں لگتا تھا۔ مگر کہتے یہ ہیں ادب کے طالب علم کے بارے میں کہ ادب کا طالب علم ڈگری لینے کے بعد پڑھتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ بات کتنی درست ہے، لیکن میری حد تک تو یہ ٹھیک لگتی ہے۔ میرے مارکس بہت کم آئے۔ میرے بچے جب میرے مارکس دیکھتے ہیں تو بہت مذاق اڑاتے ہیں میرے، کہتے ہیں بابا آپ تو اپنے آپ کو اتنا بہت ہی ادب کا کوئی سورما بتاتے ہیں، لیکن یہ مارکس آپ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں بچے۔ تو وہ 2 برس بہت اچھے گزرے، دوست بہت اچھے بنے، بہت ایکٹیویٹیز۔ اس میں ایک ہمارا دورہ تھا، اب معلوم نہیں یونیورسٹی کا اب کیا طور طریقہ ہے، لیکن فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو وہ شمالی علاقوں میں گھمانے پھرانے لے جاتے تھے ہر سال، گھومنے کے لیے، سیر تفریح کے لیے یعنی۔ تو ایک سال ہم وہاں بھی گئے، وہ میں کسی اور قسم میں سناؤں گا۔ وہاں ایک لڑکی سے دوستی بھی بہت اچھی ہو گئی، پھر وہ دوستی ختم بھی ہو گئی۔ دوست اب نہیں رہے، لیکن بہت ساتھ دیا دوستوں نے میرا،
میں نے بھی کچھ دوستوں کو بہت ساتھ دیا. ہماری کلاس میں نے جیسے کہا کہ ادب میں لڑکیاں، انگریزی ادب میں لڑکیوں کا جو ریشو تھا وہ زیادہ تھا. بہت اچھی لڑکیاں تھیں اور بہت ذہین لڑکیاں تھیں، اور انہی کے زیادہ نمبر آیا کرتے تھے. ادب کی جو سمجھ، جو ادراک ان لڑکیوں میں تھا وہ لڑکوں میں نہیں تھا. اور لڑکے ویسے بھی جب طالب علم ہوتے ہیں تو ذرا مستی میں زیادہ وقت بتاتے ہیں. بٹ آئی مس دوز ڈیز. زیادہ نہیں لیکن کم کم، کبھی کبھی. کراچی یونیورسٹی میں اب جانا نہیں ہوتا میرا، لیکن کبھی کبھی اپنی بیٹی کو، میری بیٹی آئی بی اے میں پڑھتی ہے، وہاں کبھی کبھی پک کرنے جاتا ہوں تو پرانا وقت یاد آ جاتا ہے. اداروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. گو کہ اب ہم جس دور میں داخل ہو رہے ہیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے یا آگے چل کر ہو جائے گا، اس میں تعلیمی اداروں کی افادیت پر بھی سوال اٹھے گا. لیکن ابھی یہ قبل از وقت ہے کہنا. لیکن کراچی یونیورسٹی کا میری زندگی میں بہت اہم کردار ہے. پھر میں نے ایم اے کر لیا وہاں سے، اور اس ایم اے کی بنیاد پر، انگریزی ادب میں جو ایم اے کیا بہت کم مارکس لے کے، لیکن پاس ہو گیا یوں سمجھیے. اس ایم اے کی بنیاد پر آج تک میں دندناتا پھرتا ہوں. نوکریاں مجھے جو ملی وہ اسی ایم اے کی بنیاد پر ملی. میں بہت شکر گزار ہوں کراچی یونیورسٹی کا، اپنے استادوں کا. میرے ایک میں بہت پسند کرتا تھا ایک استاد کو، اب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ. ان کا نام تھا ڈاکٹر کلیم الرحمان. ہی واز، ایک زمانے میں ہی واز ڈین آف دی آرٹس فیکلٹی، اور وہ بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے. اور ان کا پی ایچ ڈی تھا ای ایم فاسٹر پہ، پیسج ٹو انڈیا. وہ جب پڑھاتے تھے ہمیں تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوں. اور کچھ چیزیں ان کی ہینڈ رائٹنگ بھی خاصی نہ سمجھ میں آنے والی تھی. لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے ان کی کلاس میں بہت مزہ آتا تھا. اور وہ واحد کلاس تھی جو کہ مشکل ترین کلاس تھی، تنقید کی کلاس تھی، کرٹیسزم کی، جس میں ایف آر لیوس اور ٹی ایس ایلیٹ اور لائنل ٹرلنگ وغیرہ کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ بڑی مشکل باتیں ہوتی تھیں. اس میں فار سم ریزن میرے نمبر زیادہ آتے تھے، 100 میں سے 60، 62، 59. جبکہ جو دیگر تھے، ڈرامہ، شاعری، فکشن، لٹریچر ان سوسائٹی، لنگوسٹکس، ان کے نمبر تو میں بتا بھی نہیں سکتا کتنے کم آتے تھے میرے، لیکن پاس ہو جاتے تھے بس. ڈاکٹر کلیم الرحمان ایک بہت باکمال شخصیت تھے. میں نے جب پہلی نوکری شروع کی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بائلنگول کاپی رائٹر تھا. انگریزی اور اردو میں اشتہار لکھا کرتا تھا. تو وہاں اس وقت مجھے انگریزی میں شاعری کرنے کا اور ڈرامے لکھنے کا بہت شوق ہوا. تو میں ڈاکٹر کلیم کے پاس جایا کرتا تھا. میرے پاس ان دنوں موٹر سائیکل تھی، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جا کے اپنی چیزیں لکھی ہوئی جو ہوتی تھیں ان کو دیتا تھا اصلاح کے لیے. اور وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ تم کیا مشکل چیزیں لکھتے رہتے. اس زمانے میں موت پہ بہت سوچا کرتا تھا. خیر، یہ کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہیں. تو کراچی یونیورسٹی ایک بہت عمدہ ادارہ. آج کی قسط یہیں تک.